تم سے کہنا میں تو رابی نے فارس کی آنکھیں صحیح طریقے سے کھول دی ہیں۔ رابی پر جو فارس اپنا حق جما رہا تھا، وہ تمام کی تمام باتیں رابی نے اب اس کو صحیح طریقے سے سمجھا دی ہیں کہ وہ کبھی بھی یسریٰ کا گھر برباد کر کر اس سے شادی نہیں کرے گی، کیونکہ اس نے تو اس کو دھوکے میں رکھا تھا۔ اگر وہ اس کو پہلے ہی بتا دیتا کہ وہ یسریٰ سے شادی کر چکا ہے تو وہ کبھی بھی اپنی بہن کے راستے میں نہ آتی۔ اسی لیے یہ ساری باتیں سننے کے بعد اب فارس کو بھی یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ رابی کبھی بھی اس کی نہیں ہو سکتی، اور وہ تو اس کو ہر دفعہ اسی طرح دھوکے دیتی ہے۔ اسی لیے تو اب اس کا جھکاؤ یسریٰ کی طرف پھر سے ہونا شروع ہو گیا تھا، اور وہ یسریٰ کو یہ بتا چکا ہے کہ وہ بھٹک چکا تھا اور اب وہ اپنے راستے پر واپس آ گیا ہے۔ لیکن ابھی تک اس نے یسریٰ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ رابی سے ملتا تھا اور رابی اس کے فلیٹ میں رہتی تھی۔ لیکن یسریٰ بیچاری تو اس کی محبت پا لینے کے بعد بہت زیادہ خوش تھی، اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ زندگی میں اس کو تمام کی تمام خوشیاں مل گئی ہیں جن کی اس کو تلاش تھی۔ لیکن ابھی تک اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ فارس صحیح طریقے سے اس کا ابھی تک نہ ہو سکا، کیونکہ وہ تو صرف رابی کی وجہ سے ہی اس کی طرف مائل ہوا ہے، اور اگر رابی اس کی طرف پھر مائل ہوتی ہے تو وہ کسی بھی لمحے یسریٰ کو چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن فی الحال تو ان دونوں کے تعلقات میں بہتری آ ہی رہی تھی، یہاں تک کہ سراج کی ملاقات کے بعد وہ سارا قصہ بیان کرنا کہ وہ رابی کو اپنے فلیٹ میں رکھ کر بیٹھا تھا، اس کی وجہ سے ان دونوں کی زندگی میں پھر سے تھوڑی سی ٹینشن آنے والی ہے، کیونکہ سراج نے ساری باتیں کھول کر یسریٰ کے سامنے بیان کر دی ہیں کہ اپنے میاں سے پوچھو کہ یہ کتنا زیادہ گھٹیا انسان ہے، رابی کو کس طرح اپنے فلیٹ میں چھپا کر بیٹھا تھا۔ اور یہ باتیں جب یسریٰ اس سے پوچھے گی تو اس کے بعد فارس کو بھی بہت زیادہ اس بات پر گلٹ ہوگا کہ کاش اس نے آدھے سچ کی بجائے یسریٰ کو پورا سچ بتا دیا ہوتا، اور آج اس کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ دوسرے انسان سے جب بات پتہ چلتی ہے تو تب بات بگڑ جاتی ہے، اسی لیے ان دونوں کے درمیان آپ پھر سے نیکسٹ ایپیسوڈز میں دیکھیں گے کہ ٹینشن بڑھتی چلی جائے گی، اور یسریٰ کو بھی اس بات کا بہت زیادہ افسوس ہوگا کہ رابی سے تو یہ محبت کرتا ہے اور میرے ساتھ ایک کمپرومائز کا رشتہ نبھا رہا ہے، تو کیوں نہ اس رشتے کو بھی ختم کر دیا جائے۔ آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ بیچاری یسریٰ کی زندگی میں خوشی آنے کے بعد ایک دفعہ پھر سے طوفان آ چکا ہے، جبکہ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یاسر کو تو اپنے کیے پر بہت زیادہ گلٹ ہو رہا تھا کہ اسی کی وجہ سے رابی کی زندگی برباد ہوئی۔ اسی لیے تو وہ اپنی بہن کو جب بھی دیکھتا ہے اس کو اسی بات کا احساس ہوتا ہے کہ دوسروں کی بہنوں کی عزت خراب کرنے والے کی زندگی اسی طرح خراب ہوتی ہے۔ اسی لیے تو عنقریب وہ رابی کے گھر پہنچ جائے گا اور اس کی والدہ کو معافی مانگنے کی بھی کوشش کرے گا، اور جب رابی اس کا چہرہ دیکھے گی تو اس کے بعد وہ اپنے آپے سے باہر ہو جائے گی کہ اس شخص کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو گئی ہے، اور اپنی والدہ پر بھی غصہ کرے گی کہ آپ نے اسے گھر کے اندر کیوں آنے دیا، کیونکہ یہی وہ شخص ہے جس کی وجہ سے آج اس کے والد اس دنیا میں نہیں، اور اگر یہ اس کو پیار کا جھوٹا جال بچھا کر اس طرح دھوکہ نہ دیتا تو آج یہ بھی خوشحال زندگی بسر کر رہی ہوتی اور فارس کے ساتھ اس کی شادی ہو چکی ہوتی۔ اب تو یہ رابی پر ہی بیس کرتا ہے کہ آیا وہ یاسر کو معاف کر دیتی ہے یا پھر اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتی ہے۔ ویسے تو یاسر کا گناہ قابل معافی ہی نہیں، لیکن ایک امید تو یہ ہے کہ شاید رابی کی زندگی مزید تباہ ہونے سے بچ جائے۔ آج کے پرومو ریویو ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، نیکسٹ پرومو ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔